اذان کے جواب کا طریقہ. ثنا صاحبہ جام شوروں سے اذان کا جواب کس طرح دیا جاتا ہے؟ مؤذن جو الفاظ کہے کیا اذان کے دوران ان الفاظ کو کہنا ہے یا اذان ختم ہونے کے بعد کہنا ہے؟ نیز پوری اذان کا جواب کیسے دینا ہے؟ اگر مختلف اذانیں ہو رہی ہوں تو کس اذان کا جواب دیں؟ اچھا بھائی، کیا کسی ایک اذان کا جواب دے کر اپنے کام میں مصروف ہو سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے جو آپ کے جو محلے کی مسجد ہے نا، جو قریب ترین مسجد، اس کی اذان کا جواب دے دیں تو کافی ہے، کیونکہ آج کل مائک ہوتے ہیں تو دور دور کی مسجدوں کی بھی اذانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں. تو بس آپ اپنی قریب ترین مسجد کی جب اذان کی آواز آئے تو اس کا جواب دے دیں، یہ کافی ہے انشاءاللہ. تو اب اس کی فضیلت حاصل ہو جائے گی. اور اگر آپ کو یہ پتہ نہ ہو، جیسے خواتین کو نہیں پتہ ہوتا بعض دفعہ ممکن ہے، یا یعنی یہ نہیں پتہ ہو رہا کہ قریب مسجد کون سی ہے، یا اتنی زیادہ اذانوں کی آوازیں آ رہی ہیں کہ بعض دفعہ دور کی مسجد کی جو اذان کی آواز ہے وہ زیادہ تیز آ رہی ہوتی ہے، قریب کی مسجد کی کم آ رہی ہوتی ہے، تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، کنفیوژن ہو رہی ہے. تو جو سب سے پہلی اذان ہو اس کا جواب دے دیں، باقیوں کا پھر بے شک نہ بھی دیں. اور اذان کا جواب دینے کا طریقہ کیا ہے کہ جو الفاظ مؤذن دہراتا ہے، جیسے ہی وہ خاموش ہو آپ بھی وہ الفاظ دہرائیں. جیسے مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، تو جب راہ پہ پہنچا آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر مؤذن کہے گا اللہ اکبر اللہ اکبر، جیسے ہی خاموش ہو آپ نے فوراً کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. جب وہ کہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ، جیسے ہی خاموش ہوتا ہے آپ نے کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بعض لوگ بجائے وہ الفاظ دہرانے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں، تو یہ اس خلاف سنت ہے. جب مؤذن کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے بھی کہنا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. پھر جب وہ کہے گا حی علی الصلاۃ تو آپ نے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیونکہ مؤذن نے کہا ہے نا کہ آ جاؤ نماز کی طرف. تو ابھی نیکی کا کام ہے نا، تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی طاقت اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ مطلب ہے ان کلمات کا. یعنی تم نماز کے لیے بلاتے رہے ہو تو ہم اللہ سے توفیق مانگ رہے ہیں، کیونکہ برائی سے بچنا، نیکی کرنا اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس طرح سے گویا اللہ سے دعا مانگی جاتی ہے کہ ہمیں تو نماز کی توفیق دے. جب مؤذن کہے گا حی علی الفلاح تو بھی کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ. فجر کی اذان میں اگر مؤذن کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم تو جواب میں یہی کہنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. پھر وہ اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے. پھر لا الہ الا اللہ کہے گا تو آپ نے بھی کہنا ہے. پھر جب مؤذن خاموش ہو جائے تو پھر اس وقت درود شریف پڑھنا چاہیے اور پھر اذان کی دعا پڑھنی چاہیے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد. اس میں جو والدرجة الرفیعہ کے الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں ہے. تو وہ جو درود شریف اشہد ان محمد رسول اللہ میں پڑھنا تھا نا وہ اذان کے آخر میں پڑھیں.